اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکها الا انت اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات مودودی، حقیقت صوم و صلات، نماز کے حقیقت، نماز کا مفہوم، ورڈ ٹو ورڈ نماز کے میننگز جاننے کے بعد آج ہم یہاں ہیں نماز با جماعت کے ٹاپک کو کور کرنے کے لیے۔ آج کا خطبہ جو مودودی صاحب نے لکھا ہے وہ ہے نماز با جماعت کے اوپر۔ بیسکلی جماعت ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر مردوں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ عورت کی افضل ترین نماز اس کے گھر میں ہے، لیکن ایسے بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں عورتوں کے لیے جماعت کا اہتمام یا انتظام ہوتا ہے۔ ہم اس باجماعت نماز کے فائدے اور اس کی حقیقت اس خطبے سے جب جانیں گے تو ہمارے نظریات میں فرق آئے گا، ہمارے گھر کے مرد کو ہمارے بچوں کی پرورش میں، تربیت میں یہ ہمیں کام آئے گا۔ اور اگر کبھی ہمیں نماز با جماعت کن فائدوں کی طرف لے جاتی ہے ہم یہ جانیں گے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن نماز با جماعت ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک نماز با جماعت۔ برادران اسلام، پچھلے خطبوں میں نے آپ کے سامنے صرف نماز کے فائدے بیان کیے تھے، جن سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ عبادت کے بجائے خود کیسی زبردست چیز ہے، کس طرح انسان میں بندگی کا کمال پیدا کرتی ہے اور کس طرح اس کو بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اب میں آپ کو نماز با جماعت کے فائدے بتانا چاہتا ہوں، جنہیں سن کر آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے کس طرح ایک ہی چیز میں ہماری ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ اول تو نماز خود ہی کیا کم تھی کہ اس کے ساتھ جماعت کا حکم دے کر اس کو دو آتشہ کر دیا گیا، اور اس کے اندر وہ طاقت بھر دی گئی جو انسان کی کایا پلٹ دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ پہلے آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو خدا بندہ سمجھنا اور فرمانبردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کے تابع بن کے رہنا اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اصلی عبادت ہے، اور نماز اسی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس عبادت کے لیے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز پیدا کرتی ہے۔ بندگی کا احساس، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان، آخرت کا یقین، خدا کا خوف، خدا کو عالم الغیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سے قریب سمجھنا، خدا کی فرمانبرداری کے لیے ہر حال میں مستعد رہنا، خدا کے احکام سے واقف ہونا اور ایسی تمام صفتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کر دیتی ہے جو اس کو صحیح معنوں میں خدا کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ مگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ خواہ کتنی ہی کامل ہو، وہ خدا کی بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کے مددگار نہ ہوں۔ خدا کی تمام احکام بجا نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ بہت سے لوگ جن کے ساتھ رات دن کا اس کا رہنا سہنا ہے، جن سے ہر وقت اس کو معاملہ پیش آتا ہے، اس فرما برداری میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ آدمی دنیا میں اکیلا تو پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور ہمسایوں، معاملہ داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکام بھی تنہا ایک آدمی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انہی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ خدا کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب فرما بردار بندے بن سکتے ہیں، اور اگر سب نافرمانی پہ تلے ہوئے ہوں یا ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ خدا کے احکام بجلانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، تو اکیلے آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے قانون پر ٹھیک عمل کر سکے۔ اس کے ساتھ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خود اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو خدا کا مطیع و فرما بردار بنائیں۔
دنیا میں خدا کے قانون کو پھیلائیں اور جاری کریں۔ شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے قانون کی حکومت قائم کریں۔ یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے اس کو ایک اکیلا مسلمان انجام نہیں دے سکتا، اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہوں مگر الگ الگ رہ کر کوشش کریں تب بھی وہ شیطان کے بندوں کی منظم طاقت کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جتھا بنیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی پشت پناہ بن جائیں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جدوجہد کریں۔ پھر زیادہ گہری نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بالکل صحیح طریق پر ہو، یعنی مسلمانوں کی جماعت اس طرح بنے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ٹھیک جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہوں، ان کے آپس کے تعلقات میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے، ان میں پوری یکجہتی ہو، وہ ایک سردار کی اطاعت کریں، اس کے حکم پر حرکت کرنے کی عادت ان میں پیدا ہو، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ اپنی سردار کی فرما برداری انہیں کس طرح اور کہاں تک کرنی چاہیے اور نافرمانی کے مواقع کون سے ہیں۔ اب سب باتوں کو نظر میں رکھ کر دیکھیے کہ نماز با جماعت کس طرح یہ سارے کام کرتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اذان کی آواز سن کر اپنے کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔ یہ طلبی کی پکار سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا اٹھنا اور ایک مرکز پر جمع ہو جانا ان کے اندر وہی کیفیت پیدا کرتا ہے جو فوج کی ہوتی ہے۔ فوجی سپاہی مسلمان جہاں بھی ہوں بگل کی آواز سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر بلا رہا ہے۔ اسی طلبی پہ سب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال، اور اس خیال کے مطابق سب ایک ہی کام کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ سے آواز پر دوڑ پڑتے ہیں اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ فوج میں یہ طریقہ کس لیے اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ اول تو ہر سپاہی میں الگ الگ حکم ماننے اور اس پہ مستعدی کے ساتھ عمل کرنے کی خصلت اور عادت پیدا ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے تمام فرما بردار و سپاہی مل کر ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹیم بھی بن جائیں اور ان میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کے حکم پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سب جمع ہو جایا کریں، تاکہ جب کوئی مہم پیش آ جائے تو ساری فوج ایک آواز پر ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو کر کام کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جگہ تو بڑے 30 مار خاں ہوں مگر جب کام کے موقع پر ان کو پکارا جائے تو وہ جمع ہو کر نہ لڑ سکیں، بلکہ ایک اپنی مرضی کے مطابق جدھر منہ اٹھے چلا جائے۔ ایسی حالت اگر کسی فوج کی ہو تو اس کی 1000 بہادر سپاہیوں کو غنیم کے 50 سپاہیوں کا ایک دستہ الگ الگ پکڑ کے ختم کر سکتا ہے۔ بس اسی اصول پر مسلمانوں کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان جہاں اذان کی آواز سنیں سب کام کاج چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کریں، تاکہ سب مسلمان مل کر اللہ کی فوج بنائیں۔ اس اجتماع کی مشق ان کو روزانہ 5 وقت کرائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی ساری فوجوں سے بڑھ کر سخت ڈیوٹیز خدائی فوج کی ہے۔ دوسری فوجوں کے لیے تو مدتوں میں کبھی ایک مہم پیش آتی ہے اور اس کی خاطر ان کو یہ ساری فوجیں مشقیں کرائی جاتی ہیں، مگر اس خدائی فوج کو ہر وقت شیطانی عقدوں کے ساتھ لڑنا ہے اور ہر وقت اپنے کمانڈر کے احکام کی تعمیل کرنی ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے روزانہ صرف 5 مرتبہ خدائی بگل کی آواز پر دوڑنے اور خدائی چھاونی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں کچھ دیر رکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ نماز با جماعت، اب تک ہم نے یہ پیراگراف ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یعنی کہ اذان کی آواز سنتے ہی سب کام کاج چھوڑ کے قریبی مسجد کا رخ کرنا، لیکن افسوس کہ ہمارا جو سوشل سرکل، ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم قریبی مسجد کو پریفر کرنے کے بجائے اپنے فرقے کی مسجد کو پریفر کرتے ہیں، چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ قریبی مسجد کو آباد کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور شاید قریبی مسجد کو اگر آباد کرنا چاہیں نا تو ہم لوگ اتنے سست بھی نہ ہو، کیونکہ دور جانے کی وجہ سے بھی شاید کچھ لوگ نہ جاتے ہوں، تو ہم نے اس حکم کو مشکل بنا دیا ہے اپنے فرقوں میں پڑھ کے اور جماعت تک چھوڑ دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کو شیئر کریں۔ درست بات ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ایک تو دوری کھلتی ہے، دوری کی وجہ سے نہیں جاتے۔ جنہیں اگر جینٹس میں ہمارے یہاں تو جیسے بول دو تو پہلا یہی ہوگا کہ گھر میں پڑھ لیں، دور ہے مسجد، اور اگر پاس میں شیعوں کی ہو تو نہیں پڑھیں گے، یا بریلی اور یہ دیوبندی ان کا بھی بڑا مطلب ایک ان کے پیچھے نہیں پڑے گا تو دوسرا ان کے پیچھے نہیں پڑے گا، ہٹا دیتے ہیں، معلوم ہو جائے یہ بریلوی ہیں تو دیوبندی ہٹا دیں گے، دیوبندی
बरेलवियों से है और बरेलवी को देवबंदियों से है। फिर का एक उससे नुकसान तो काफी हुआ है। मतलब हमने अल्लाह के और घर को फिरके की तकसीम वजह कर से दिया। नमाज छोड़ देते हैं, हाँ जी नमाज छोड़ देते हैं फिरके के जी। चक्कर में। मतलब जो अहम है वो रह गया, बाकी अपनी वो चल रही। हमने तो शैतान का नाराजगी में भी आसान कर दिया। नमाज छोड़ देना ज्यादा मुनासिब लगता है इन्हें। फिर के मतलब फिरका परस्ती से नमाज ज्यादा इन्हें बोझिल लगती है। फिरका परस्ती करेंगे, नमाज छोड़ दें कोई बात नहीं, यही तो हम कि पढ़ेंगे हमने नहीं बरेलवी के पीछे। शैतान का काम नमाज आसान छूट कर रही है, दिया। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कि हमने नमाज छोड़ देनी है। हालांकि इससे मुझे एक बात फील ऐसी हो रही है कि चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फौज मेरे साथ है। अगर वहां मुसलमान हैं, चाहे वो काले हों, गोरे हों, या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हों, अगर वो मुसलमान है तो हम एक ही फौज का हिस्सा हैं। तो ये लेकिन बहुत हम अच्छी बड़ा बात अकेले यह है नहीं, ना, कहीं भी पहुंचे हाँ, तो जैसे मुस्लिम कहते मिल हैं जाएंगे कि आपको। हर फिरके की नमाज में थोड़ा 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 अलहदगी होती है। तो इसी वजह से और इंसान गुरेज करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नमाज ही ना हो पाए, मैं पढ़ के भी चला हूँ, नमाज भी ना मानी जाए। तो इस चक्कर में नहीं पड़ता इंसान। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपके करीब में अगर कोई मस्जिद है और नमाज का वक्त हो गया है, तो आपको ये नहीं देखना है और नमाज पढ़ लेनी है उसी इमाम हाँ, के आप पीछे, दूर नहीं क्योंकि जा सकते तो भाई चले जाओ, नहीं तो फिर पहले से उसका एहतमाम करो वैसे और भी अपना। फिर नमाज इमाम के हवाले होती है। इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो वो नमाज तो इमाम के हवाले है, तो हमारी नमाज तो कबूल होगी इंशाल्लाह। बस यही बात है कि हमने असल को छोड़ के और दूसरी चीजों पर फोकस किया ना। सिफात की तरफ ज्यादा मुड़ गए। कभी कभी लॉजिक भी इंसान इस्तेमाल कर ले, कहते लॉजिक नहीं चलता, लॉजिक जैसे चलता तुम्हें है कि याद ठीक। है शानू ने शियाओं की मस्जिद में पढ़ ली थी ना नमाज हाँ, एक बार ईद की। मुझे भी वही याद आ रही। हाँ, फूल भाई ने कहा था, तो हमने कहा था फूल भाई इससे क्या होता है, नमाज तो मिल गई। बोले हाँ बात सही है, यहाँ पे होता है वहां नहीं होता है। यही हाँ, वो बात है शानू हमने को जब लगा कि ये कुछ अजीब है और वो लोग उसे देख रहे हैं हाँ, कि ये कैसे पढ़ रहा है, बोला फिर मैंने अपना अपने तरीके से पढ़ ली, लेकिन हाँ तो इमाम के पीछे नियत बांध ली तो कैसे छोड़ रहे हैं, ये मेरे नियत भाई तोड़ के दो। साथ भी हुआ था। वो घर के पास नई मस्जिद खुली थी, तो वो वहां चला गया था। अंदर गया और नमाज शुरू हुई, इसने बोला ये तो कुछ अलग है। लेकिन अब वो तो जाहिर सी बात है, वो शुरू की थी। फिर पता चला अच्छा भाई ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा, और इस तरीके की है। लेकिन हमने अल्लाह के घर को फिरकों में बांट दिया है। हमने अपनी मस्जिद को महज फिरकों की हद तक नमाज पढ़ने की जगह बनाया, लेकिन मस्जिद वो जगह है जो हमें बेशुमार फायदे देती है। वहां पे आपको लोगों से मिलने और तबलीग करने का मौका मिलना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना मस्जिद, आपका एक कहते हैं ना तालीम का। लेकिन हमने उसे बहुत महदूद कर दिया है। हम्म ये बहुत चीज मुझे महदूद। और पता चली थी, वो मैं शेयर करना था, चलो बात आ गई तो यहाँ पर मुझे याद भी आ गया तो कर ही लेते हो, भूल जाऊंगी। जैसे हदीस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 73 फिरके हो जाएंगे, सॉरी 72 फिरके हो जाएंगे, और फला कौन पाएगा? 73वां फिरका। तो हम्म 73वां फिरका कौन सा होगा? पता नहीं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे एक हम्म बंदे की बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला 73वां फिरका वो होगा, 72 तो है, तो उन्होंने बोला 73वां फला पाएगा, तो 73वां वो होगा जब सब इत्तेहाद कर लेंगे और एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, वो होगा हाँ 73वां। हम्म तो एक झंडे के काफी और नीचे जब सही तक है। वो नहीं होगा, एक मुझे झंडे के लगता है कि नीचे धीरे धीरे इंसान जो है इन चीजों को पढ़ता है, समझता है ना, तो फिर वो इस तरफ लौटना चाहता है और यही वो फिरका होगा। हाँ हम लोगों में 73वां जैसे मुझे एक बात सही है, लगी। हम लोगों को नहीं समझ में आता वरना हम इस चीज को फॉलो करते हैं। अगर कोई कहे आप सुन्नी हो, शिया हो, ये है वो है, हम कहते हैं भैया हमें हमें जो है रसूल अल्लाह के झंडे के तले रहने दो, हमें और किसी उसमें नहीं बटना, आप कोई ख्वाहिश भी मुसलमान नहीं है। बन जाओ, आप सुन्नी, मुस्लिम में शिया, भी अहले सुन्नत, अहले हदीस, जितने भी फिरके हैं, हमें तो इससे ज्यादा का इल्म भी नहीं है। आप पहले एक हम्म मुसलमान बनने की कोशिश करो, आप अल्लाह का बंदा बनने की तो हाँ कोशिश करो। ये बहुत बड़ी बात है। हम्म फिर देख लेना भाई आपको और किसका देखो क्या। ये हो भी जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए, आगे देखा जाए, तो मेहंदी अलैहिस्सलाम के बाद सब एक ही उसमें होंगे, ठीक है। हम्म ये तो ईसाई ईसाई भी सब आ जाएंगे, हाँ, गिर मतलब जाऊंगी। टाइम्स में तो यही है ना कि भाई जो मुसलमान होंगे वही बचेंगे। पर मैंने कहीं सुना था 60,000 या 70,000 मुसलमान होंगे, तो बाकी जो इतने मुसलमान दुनिया में हैं, सोचने वाली बात है, पता नहीं उनका क्या होगा। वो उसमें आ जाएंगे ना, जो ये भी तो आएगा, दज्जाल।
یہی بات ہے. کہتے وہ جو چلیں دجال کے اس میں آ جائیں گے، اور پھر وہ جو دجال کے اس میں آئیں گے وہ یاجوج ماجوج اس میں ختم ہو جائیں گے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہی تو بچے گی. ہٹو بیٹا. صحیح صحیح. چلیں ہم آگے شروع کرتے ہیں. یہ محض اذان کا فائدہ تھا. اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہی صرف اس جمع ہونے کے بے شمار فائدے ہیں. یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، ایک دوسرے سے واقف ہوئے. دیکھنا، پہچاننا، واقف ہونا کس حیثیت سے ہے؟ اس حیثیت سے کہ آپ سب خدا کے بندے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں. ایک ہی مقصد آپ سب کی زندگی کا مقصد ہے. اسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اسی مقصد کو یہاں سے واپس جا کر بھی آپ کو پورا کرنا ہے. اسی قسم کی آشنائی، اسی قسم کی واقفیت آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں، ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. دنیا میں آپ کی اغراض، آپ کے مقاصد، آپ کے نقصانات اور آپ کے فوائد سب مشترک ہیں. آپ کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. پھر آپ جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی دیکھیں گے نا. اور یہ دیکھنا بھی دشمن کو دیکھنا نہیں، بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہوگا. اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی بھائی پھٹے پھڑانے کپڑوں میں ہے، کوئی پریشانی صورت ہے، کوئی فاقہ زدہ چہرہ لیے ہوئے آیا ہے، کوئی معذور، لنگڑا، لولا یا اندھا ہے، تو خواہ مخواہ آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی. آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ غریبوں اور بےکسوں پر رحم کھائیں گے، اور جو بدحال ہیں انہیں امیروں تک پہنچنے اور ان سے اپنا حال کہنے کی ہمت پیدا ہوگی. کسی کے متعلق معلوم ہوگا کہ بیمار ہے یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اسی لیے مسجد میں نہیں آیا تو اس کی عیادت کو جانے کا خیال پیدا ہوگا. کسی کے مرنے کی خبر ملی تو سب مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور غمزدہ عزیزوں کے غم میں شریک ہوں گے. یہ سب باتیں آپ کی باہمت محبت کو بڑھانے والی ایک دوسرے کو مددگار بنانے والی ہیں. یعنی کہ ہمارا وہ سوال کہ ہمیں آج کل سفید پوش لوگ ملتے ہی کہاں ہیں. کہتے ہیں نا کہ مستحق کون ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون مستحق ہے. ہمارا یہ سوال ہوتا ہے زکوٰۃ دیتے وقت یا مدد کرتے وقت، اکثر ہمارے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ آخر ہم کیسے پہچانیں کہ مستحق کون ہے. تو اس کا بھی ہمیں یہاں پہ کچھ حد تک جواب ملا کہ جب مسجد جائیں گے، اور ہر کوئی مسجد جائے گا، تو بندے کی شکل پہ بہت کچھ نمایاں ہوتا ہے کہ کون کس مشکل میں، کس کو ضرورت ہے وقت کی، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے. تو واقعی بہت بڑی چیز ہے کہ ایک باجماعت نماز کا ایک یہ فائدہ جو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے نہیں سوچا تھا ایٹ لیسٹ، کہ ہاں جی ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا کون بیمار ہے، کس کی عیادت کے لیے جانا ہے، کہاں ہمیں ثواب کمانا ہے، کس کی ڈھکی چھپی مدد کرنی ہے، کس کو مدد کی ضرورت ہے، کس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کس کو کھانے کی ضرورت ہے، کون تکلیف میں ہے، کس کو ساتھ کی سہارے کی ضرورت ہے، کندھے کی ضرورت ہے. بہت بڑی چیز ہے. اور اگر بچے جب ہم یہ مسجد میں، ہاں ہم جب جائیں گے اور ریلیشن بنائیں گے، وہی مطلب بات یہ دوڑ کے جاتے ہیں بس پڑھ کے بھاگ آتے ہیں، تو جب وہ ان کے ساتھ تو کوئی ریلیشن بنے ہی نہیں. ہاتھ تو لگا کے آ جائے. جیسا ہم لوگ، ہاں ہم آپ بات کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہی بات کریں دن میں بھی، تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ سبیہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، شافیہ کے گھر میں پرابلم ہے، یا انم آج ٹھیک سے سو نہیں پائیں، تو ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں اس طریقے سے. یا نماز میں کسی کو دقت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اٹھا دینا یا مجھے یاد دلا دینا. تو یہ تو تبھی ہوگا نا جب ایک رشتہ قائم کریں گے. صرف مسجد چھو کے بھاگ آنے سے بھی یہ رشتہ نہیں بنے گے. اب دیکھا جائے تو ہم اس وقت جماعت کی صورت میں ہی ہے نا، چھوٹی جماعت ہی صحیح لیکن ہاں جماعت ہی ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے گاؤں قصبوں میں آج بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ نماز سے پہلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد بھی بیٹھتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے. تو اس سے بنتے ہیں رشتے، جو رکے ہوتے ہیں ان کے آپس میں بنتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو انہیں گھر کا معلوم ہوتا ہے. شاید شہر کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور یہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم زیادہ ڈپریسڈ رہتے ہیں. بنسبت گاؤں میں مخلصی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پہ اب تک قائم ہیں شہر کی زندگی کے مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ شہر میں تو ہاں لوگ زندگی جانتے ہیں ایک دوسرے کو وہاں پر. مسجد کے تھرو بھی بہت سی ریلیشن ہیں، جیسے نا اچھے چچا ہیں، دیکھو ہمارے چچا دنیا بھر کے لوگ ارے جانتے ہیں، یا انہیں دیکھیں لوگ دنیا بھر سفید کے پوش، جانتے ہیں اسی ہاں وجہ سے. سفید پوش انسان آپ پہلے گھر میں پہچاننا سیکھو، اپنے خاندان میں پہچاننا سیکھو، تب آپ باہر کے لوگوں کو پہچان پاؤ گے کہ ہاں یہ کس سفید کو پوش چپ ہے، چاپ انہیں مدد ضرورت ہے. کرنی ہے، کیسے ہاں کرنی ہے. اب باہر کہتے ہیں اپنے باہر گھر کے ہی دکھ نہیں کی کوئی معلوم کہنے ہوتے. نہیں آئے گا. ہاں گھر کے لوگوں کی انسان نہیں مدد کرتا ہے، وہ بھی تو بہت سے سفید پوش ہوتے ہیں نا، مانتے تو نہیں ہے رشتے میں. جیسے ہماری پھوپھی ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، وہ کوئی اگر مجبور ہے تو وہ بتائے گا تھوڑی، وہ تھوڑی یہی مانگے گا.
हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम घर में सीखेंगे तभी हम बाहर वालों के चेहरे देख के या बात से पहचान पाएंगे, ऐसे पहचान ही नहीं पाएंगे। सही बात है। कहते हैं ना कि घर में बैठ के तो हमें पड़ोस का भी नहीं पता होता, लेकिन हम मस्जिद जाएंगे तो हमें ये भी पता होगा हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, हमारी गली में क्या हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोसाइटीज में भी रह रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता गली में अगर कोई न्यू एंट्री हुई है या हम नहीं जानते कि पता नहीं यहाँ लगा हुआ है लेकिन पता नहीं किसका इंतकाल हो गया। बेसिकली शहर में हाँ, तो कोई यही। मुसाफिर आया तो कैसे पता चलेगा जब मस्जिद ही नहीं गए? हाँ मुसाफिर जी। आया है, वो परेशानी में है या उसकी हमारा वैसे भी हाँ वो हमारे करनी दादा है। दादा दादा से दादा हमारे हाँ अल्लाह पाक उन्हें मतलब जन्नत बख्शे। वो मुसाफिर को लेके आ जाते थे घर पे, खाना जो भी बनाओ, कोई एक्स्ट्रा इंतजाम नहीं। वो उन्हें बस मालूम हो कि ये मुसाफिर है और इसे आगे कहीं और जाना है, दूर जाना है, वो ले आते थे, खाना खिलाते थे घर पे अपने साथ बैठाल के। तो ये उनकी एक आदत थी, तो वो मुझे आज भी याद है कि मतलब कभी बुला कभी बुला करके दादी चिढ़ खाने का, जाती थी। जबकि हाँ, कभी कभी हाँ, वो दादी चिढ़ बेटाइम हो जाती थी। जाता था ना, किसी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी किसी टाइम जैसे खाना मुकम्मल हो गया, लेकिन दादा अपने साथ खिलाते थे दोपहर का खाना। तो कभी जी। जैसे कम बना है या एक लिमिटेड बना है तो दादी चिढ़ जाती थी, लेकिन दादा की आदत से वाकिफ थी ना, डरो नहीं, तो अल्लाह थोड़ा अकबर ज्यादा ही बोल। बनाती हूँ। सही ये कभी सही। कभार होता था। हाँ। नहीं, अच्छी आदत है, ये अच्छी बात है और अच्छी मिसाल है। अब उन्होंने किया तो आपने देखा ना। तो अगर आज हम करेंगे तो हमारी औलाद देखेगी, हमारे मर्द करेंगे। बेसिकली ये जो मामला है ये मर्दों पे ज्यादा वो रहता है क्योंकि आप एज ही एन उसे होता लेडी जी। हम घर में चले, हमारे जो मेड्स होते हैं या हमारे जो हमारे हम जिनके जो हमारे मातहत हैं, हम उनका कैसे ध्यान रखते हैं हमारे बच्चे वो देखेंगे। लेकिन जो बैरूनी मामलात हैं उनको मर्दों से सीखना, अपने अब्बा से हम्म। सीखना, अपने घर के मर्दों से, दादा से, अब्बा से, या जो भी मर्द अच्छा, हजरात घर में पापा मैंने को भी था ये, मैंने पापा अपने को भी कोई शौहर में मिले भी इन भाई। चीजों को बहुत देखा है। और जी। मतलब मुझे तो बहुत अप्रिशिएबल लगता है। मैं काफी टाइम मैं कुछ कह भी देती हूँ तो मना करते हैं, कह रहे इसमें सही मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन वो सही करते हैं। मस्जिद सही। जाते हैं तो देख लेंगे, पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा खैर ये तो उसमें है, पॉलिटिशियन है, तो इन्हें चेहरे वेहरे पढ़ना भी आसान है इनके लिए। हम्म। हमें नहीं चेहरे समझ में आते, इनको समझ में आ जाते हैं किसको जरूरत है, कौन किस तरीके से देख रहा है, नहीं, कौन क्या मजबूर है। आप गौर करोगे ना कि जैसे जैसे आप कुरान के इल्म में जाते जाओगे ना, आप एक हसास हम्म। शख्सियत बन जाते हो। आपको अल्लाह ताला एक नया विजन देता है कि आपको चीजें और लोग समझ आने लगते हैं। एज सच इतने समझ आने लगते हैं कि मतलब कि कोई तकलीफ में है, इस हिसाब से समझ आने हम्म। लगता है। एक वो वाला विजन भी होता है कि जब आप बहुत दुनियादारी में होते हो तो वो एक अलग विजन होता है, लेकिन कुरान का विजन आपको बहुत क्लियर कर देता है। कहता है ना क्लियर कट, ये तो कि है। अगर कोई हाँ। बेकार बात कर रहा है तो आप कहते हो यार इग्नोर करो, अब आपका फोकस बदल लो। लेकिन अगर सबसे कोई बड़ी वाली बात होती है ना कि इंसान देख के बात करे। जब आप कभी ध्यान दो कि जब हम जल्दी में होते हैं या अपने काम से मतलब, तो क्या करते हैं, फेस की तरफ देखता कब है इंसान ढंग से? हाँ, बस बात कर रहे हैं, अपने काम में लगे हैं। तो ये सबसे पहले तो यही तरबियत दी जाती है कि किसी से बात करो तो पूरा उसकी तरफ तवज्जो दो, मुतवज्जो होके पढ़ो, देखो, बात करो, उसको पूरी अटेंशन दो, और कि हर वो जो उसमें बताया जाता है। कि वो जो कह रहा है है ना। उसकी आवाज उसकी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ दे रहे हैं या नहीं। या आप अगर बहुत या वो गौर आज मेरे साथ कोई भी काम कर रहा है ऑफिस में, और अगर आज वो परेशान है तो हम वो हमें आके थोड़ी ना बताएगा कि आज हाँ जी। मेरे घर में ये हो गया या मैं यहाँ पे परेशान हूँ। तो हमें उसके हाव भाव से ही पता लगाना नहीं, मतलब पता लग जाता है कि क्या हो गया, तुम डिस्टर्ब हो। रैंडम मैं रैंडम लोगों की बात कर रही हूँ। इनको इतना ज्यादा इल्म है, मतलब ये इन्हें चेहरा पढ़ने की सलाहियत है। आपको भी हाँ मालूम है भाई, इनके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, काबिल का तो है, इन्हें बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबको हाँ, नहीं मिलती, जो जैसे अल्लाह ताला ने सबको बाहर दे वैसे रखी। बाहर ऐसे लोग शाफिया जैसे रैंडम नॉर्मली आपके पास आता है, मान लीजिए आप जैसे आपने इनको गाड़ी कहीं गाड़ी पे रोकी, रोकी। हाँ, कहीं हाँ, रोकी रेड लाइट पे गाड़ी भी, तो रोकी, इनको तो वहां से भी पता चल जाए। इनको पता चल जाएगा किसको देना है किसको नहीं देना है, कौन रियल में मांग रहा है और किसको नहीं। वो गिफ्टेड कि होता है अल्लाह पाक उनकी हाँ। इसमें हुनर दे। लेकिन और वैसे भी हम औरतों के मुकाबले में मर्दों की ये हिस्स तेज होती है कि वो लोगों को पहचान लेते हैं। मतलब एज एन औरत हम थोड़े जज्बात में वो हो जाते हैं ना इस इन मामलात में। हम्म। और हम्म। कहीं हमारे अल्लाह ने शानू हमारे भी अंदर, हाँ, घर में हमारे इतना कुछ है, शानू का भी रहता है। जैसे और कहीं अल्लाह जानू ने को हमारे अंदर बर्दाश्त ज्यादा रखी है, लेकिन ये मामला जो है ना, कहीं हमारा जो सिक्स सेंस है वो तेज होता है और इन चीजों में मर्दों का सिक्स सेंस बहुत तेज होता है कि वो आज लोगों को में अच्छे से पहचानते हैं।
आदमियों में बहुत होता है पेशेंस, हमें लगता है औरतों से ज्यादा आदमियों में होता है, बहुत होता है पेशेंस। और उनके अंदर परख होती है, क्योंकि वो शायद बाहर दुनिया फर्क में होती निकलने को अल्लाह ने उनको वो ताकत दी है कि वो परख सकते हैं लोगों को। हमारे है। अंदर परखने की ताकत उस हद तक नहीं होती, हम नहीं बन होती वाकई में, हमारी महदूद होती है ना, हमारी लिमिट है घर तक, हम घर ही के लोगों को देख के पलते जाते, बढ़ते हैं, ये बाहर के लोगों हमारी को देख के। बाउंड्री महदूद है ना, तो इस वजह से। हम्म। और मर्द ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखता जितनी औरतें रखती हैं, हमें इसीलिए तो वो घर किसी में भी चीज किसी की तकलीफ ऐसी दिख रही होती है, अगर किसी से गरज है तो ऐसी दिख रही थी कि नाटक कर रहे हैं नौटंकी सामने, करते हैं, ये कितना नाटक कर काम रहे है। हैं। नहीं, वही बात है ना हमें तो कि कोई एहसास नहीं होता। हमारी बाउंड्री महदूद है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, और मर्द की बाउंड्री और बड़ी है और औरतों उनकी में जलन, एक्सपेक्टेशन, हाँ, जलन हसद औरतों को गॉड गिफ्टेड वो है। ये भी कहेंगे कि यार उस बंदे ने, अभी मैंने आप उसका किया था, बात उसने करना मेरा शुरू नहीं किया। नहीं, तुम लोग बात कर शुरू मत करना, ठीक है? मैं जरा आदिल को कॉल कर लूँ, फिर मैं आती हूँ। 2 मिनट, हाँ, 1 मिनट। जैसे मर्द ये नहीं कहेगा कि यार मैंने उसके लिए किया था, उसने मेरे लिए नहीं किया, वो इतना फील नहीं करते। लेकिन हम औरतें ये कहते हैं, चीज इसीलिए हाँ, गीबत, औरतों में चुगलियां, ये सारी चीजें है ना हमारे अंदर ज्यादा हैं, बनिस्बत मर्द के होंगी, मर्दों में ज्यादा नहीं जलन, है। हाँ, जलन हसद जो है ये हम लोगों को गॉड गिफ्टेड है। हम हमारी उसमें जैसे नस्ल में नहीं घुला हुआ होता है, एक सब हाँ में, जी, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन किसी ना किसी मिकदार में होता जरूर है। होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये चीज ना हो, थोड़ी यार होगी, होगी। मर्दों को ना दूसरे बड़े बड़ी चीजों पे फोकस करने के ज्यादा है कि यार ये अगर इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करेंगे, हमारा फोकस ये होता है कि यार उसने ये कह दिया, अब हमारे दिमाग में वो फंस गई बात, यार ऐसा क्यों हो गया, हम्म। और उनके पास और इस निकलती चीज भी का, नहीं है जल्दी, हाँ, हम फंसा के बात बैठ नहीं जाते हैं और निकलती। फिर होता है माहौल खराब। तो मर्दों में ये चीज नहीं है, तो उन्हें तो याद भी नहीं रहता दूसरे दिन कि अरे पिछले दिन क्या हुआ था, अक्सर और बेशतर तो याद भी नहीं रहता। यार लड़ाई करके सो जाते हैं, औरतें जागती रह जाती, ऐसा ही है, पूरी रात जगेंगे और आदमी सो जाते हैं। टाइम लग जाएगा हमने। अब यार हाँ जी, आगे चलते हैं। इसके बाद और जरा गौर कीजिए, यहाँ जो आप जमा हुए हैं तो एक पाक जगह, पाक मकसद के लिए जमा हुए हैं। ये चोरों, शराबियों और जुएबाजों का इज्तिमा नहीं है कि सबके दिल में नापाक इरादे भरे हुए हैं। ये तो अल्लाह के बंदों का इज्तिमा है, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर में सब अपने अपने खुदा के सामने बंदगी का इकरार करने हाजिर हुए हैं। शाफिया म्यूट कर लें, ऐसे जी, मौके एक मिनट पर, कर रही हूँ। ऐसे मौके पर अव्वल तो ईमानदार आदमी में खुद ही अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का एहसास होता है। लेकिन अगर इसने कोई गुनाह अपने दूसरे भाई के सामने किया था और वो खुद भी यहाँ मस्जिद में मौजूद है, तो महज इसकी निगाहों का सामना हो जाना इसके लिए काफी है कि गुनाहगार अपने दिल में कट कट जाए, और कहीं मुसलमानों में एक दूसरे को नसीहत करने का जज्बा भी मौजूद हो, और वो जानते हों कि हमदर्दी और मोहब्बत के साथ एक दूसरे की इस्लाह किस तरह करनी चाहिए, तो यकीन जानिए कि ये इज्तिमा इंतहाई रहमत और बरकत का मौजब होगा। इस तरह सब मुसलमान मिलकर एक दूसरे की खराबियों को दूर करेंगे, एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे, और पूरी जमात नेकों और सालिहों की जमात बनती चली जाएगी। ये सिर्फ मस्जिद में जमा होने की बरकतें हैं। इसके बाद ये देखिए कि जमात के साथ नमाज अदा करने में कितनी बरकत पोशीदा है। आप सब एक सफ में एक दूसरे के बराबर खड़े होते हैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना कोई ऊंचे दर्जे का है ना नीचे दर्जे का। खुदा के दरबार में, खुदा के सामने सब एक दर्जे में है। किसी का हाथ लगने और किसी के छू जाने से कोई नापाक नहीं होता, सब पाक हैं। इसीलिए सब इंसान हैं, एक खुदा के बंदे हैं, एक ही दीन के मानने वाले हैं। आप में खानदानों और कबीलों और मुल्कों और जबानों में भी कोई फर्क नहीं। कोई सैयद है, कोई पठान है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई किसी मुल्क का रहने वाला है और कोई किसी मुल्क का। किसी की जबान कुछ है और किसी की कुछ, मगर सब एक सफ में खड़े होकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसके मायने ये हैं कि सब एक कौम है। हिस्ब हसब नसब और बरादरियों और कौमों की तकसीम सब झूठी है। सबसे बड़ा ताल्लुक आपके दरमियान खुदा की बंदगी और इबादत का ताल्लुक है। इसमें जब आप सब एक हैं तो फिर किसी मामले में भी क्यों अलग हों। फिर जब आप एक सफ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो ये मालूम होता है कि एक फौज अपने बादशाह के सामने खिदमत के लिए खड़ी है। सफ बांध कर खड़े होने और मिलकर एक साथ हरकत करने से आपके दिलों में यकजहती पैदा होती है। आपको ये मश्क कराई जाती है कि खुदा की बंदगी में इस तरह एक हो जाओ कि सबके हाथ एक साथ उठें और सबके पांव एक साथ चलें। गोया आप 10, 20 या 100 या 1000 आदमी नहीं, बल्कि मिलकर एक आदमी की तरह बन गए हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पे ये फिट आता है।
اس جماعت اور اس صف بندی کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ یک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں کہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستے پہ چلا، ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے حمد ہے، ہم سب پر سلامتی ہو۔ اور اللہ کے نیک بندوں پر پھر نماز ختم کر کے ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، سب مل کر ایک ہی مالک سے سب کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں، آپ اکیلے اکیلے نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی تنہا سب کچھ اپنے لیے ہی نہیں مانگتا، ہر ایک کی یہی دعا ہے کہ سب پر خدا کا فضل ہو، سب کو ایک ہی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بخشی جائے اور سب خدا کی سلامتی میں شامل ہوں۔ اسی طرح یہ نماز آپ کے دلوں کو جوڑتی ہے اور آپ کے خیالات میں یکسانی پیدا کرتی ہے، آپ میں خیر خواہی کا تعلق پیدا کرتی ہے۔ مگر دیکھ لیجئے کہ جماعت کی نماز آپ کبھی امام کے بغیر نہیں پڑھتے، دو آدمی بھی مل کر پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا، دوسرا مقتدی۔ جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے، بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں، حکم یہ ہے کہ جو آتا جائے اسی امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوتا جائے۔ یہ سب چیزیں محض نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ ان میں دراصل آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح جماعت بن کر رہو۔ تمہاری جماعت جماعت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا کوئی امام نہ ہو، اور جماعت بن جائے تو اس سے الگ ہونے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی مسلمان کی زندگی نہیں رہی۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق اس طور پہ جو قائم کیا گیا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس چھوٹی مسجد کے باہر اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام زمین ہے، آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کس طرح اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور کن باتوں میں کرنی چاہیے، اگر وہ غلطی کرے تو آپ کیا کریں، کہاں تک آپ کو غلطی میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں آپ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں، کہاں آپ اس سے مطالبے کر سکتے ہیں اپنی غلطی کی اصلاح کریں، اور کس موقع پر آپ اس کو امامت ہٹا سکتے ہیں۔ یہ گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت چلانے کی مشق ہے جو ہر روز 5 مرتبہ آپ سے ہر چھوٹی مسجد میں کرائی جاتی ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ ایک بڑی سلطنت چلانے کی مشق، یہاں اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات کو بیان کروں، مگر چند موٹی موٹی باتیں بیان کرتا ہوں۔ حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو پرہیزگار ہو، علم میں زیادہ ہو، قرآن زیادہ جانتا ہو، رسن رسیدہ بھی ہو، حدیث میں ترتیب بھی بتائی گئی ہے کہ ان صفات میں کون سی صفت کس پر مقدم ہے۔ یہی یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ امام ایسا شخص نہ ہو جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو۔ یوں تو تھوڑے بہت مخالف کسی کے نہیں ہوتے، لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی شخص کے نفس سے نفرت رکھتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے۔ یہاں پھر سردار قوم کے انتخاب کا ایک قاعدہ بتایا گیا ہے۔ حکم ہے کہ جو شخص جماعت کا امام بنایا جائے وہ نماز ایسی پڑھائے کہ جماعت کے ضعیف ترین آدمی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ محض جوان، مضبوط، تندرست اور فرصت والے آدمیوں کو پیش نظر رکھ کر لمبی قرات اور لمبے لمبے رکوع و سجود اور سجدے نہ کرنے لگے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ جماعت میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور ایسے مشغول بھی ہیں جو جلد نماز پڑھ کر اپنے کام پر واپس جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں یہاں تک رحم و شفقت کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو مختصر کرتے تھے تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شریک ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ سردار بنایا جائے تو قوم کے اندر اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ سردار قوم آپ کے بوڑھے، بچے، جوان، ہر کسی کو نظر میں رکھتے ہوئے فیصلے کرے، نہ کہ کسی ایک طبقے کو رکھتے ہوئے۔ یہ اس جماعت کی ایک سیکھ ہے۔ اگلے طرف چلتے ہیں کہ حکم ہے کہ امام کو اگر نماز پڑھاتے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے تو فوراً ہٹ جائے اور اپنی جگہ پیچھے کے آدمی کو کھڑا کر دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سردار قوم کا بھی یہی فرض ہے کہ جب وہ سرداری کے قابل اپنے آپ کو نہ پائے تو اسے خود ہٹ جانا چاہیے اور دوسرے اہل آدمی کے لیے جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اس میں نہ شرم کا کچھ کام ہے نہ خود غرضی کا۔ حکم یہ ہے کہ امام کے فعل کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت ممنوع ہے، یہاں تک کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جائے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں گویا قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے۔ امام اگر نماز میں غلطی کرے، مثلا جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو جائے یا جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جائے تو حکم یہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اس غلطی پر متنبہ کر دو۔ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے اللہ پاک ہے۔ امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غلطی تو صرف اللہ ہی
غلطی سے تو صرف اللہ ہی پاک ہے، تم انسان ہو، تم سے بھول چوک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ طریقہ ہے امام کو ٹوکنے کا، اور جب اس طرح اسے ٹوکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لحاظ کے اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ البتہ اگر ٹوکے جانے کے باوجود امام کو یقین ہو کہ اس نے صحیح فعل کیا ہے تو وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اور اس صورت میں جماعت کا کام یہ ہے کہ اس عمل کو غلط جاننے کے باوجود اس کا ساتھ دے۔ نماز ختم ہونے کے بعد مقتدی کے حق رکھتے ہیں کہ امام پر اس کی غلطی ثابت کریں اور نماز دوبارہ پڑھانے کا اس سے مطالبہ کریں۔ امام کے ساتھ جماعت کا یہ برتاؤ صرف ان حالات کے لیے ہے جبکہ غلطی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہو، لیکن اگر امام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نماز کی ترکیب بدل دے، یا نماز میں قرآن کو جان بوجھ کے غلط پڑھے، یا نماز پڑھاتے ہوئے کفر و شرک یا صریح گناہ کا ارتکاب کرے، تو جماعت کا فرض ہے کہ اسی وقت نماز توڑ کر اس امام سے الگ ہو جائے۔ یہ سب ہدایتیں ایسی ہیں جن میں پوری تعلیم دے دی گئی ہے کہ تم کو اپنی قومی زندگی میں اپنے سردار کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ برادران اسلام، یہ فوائد جو میں نے نماز با جماعت کے بیان کیے ہیں، ان سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عبادت میں جو دن میں بھی 5 مرتبہ صرف چند منٹ کے لیے ادا کی جاتی ہے، کس طرح دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کے لیے جمع کرتی ہیں، کس طرح یہی ایک چیز آپ کو تمام سعادتوں سے مالا مال کر دیتی ہے، اور کس طرح یہ آپ کو اللہ کی غلامی اور دنیا کی حکمرانی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اب آپ ضرور سوال کریں گے کہ جب نماز ایسی چیز ہے تو جو فائدے تم اس کے بیان کرتے ہو یہ حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں دوں گا۔ یہاں ختم ہوا نماز با جماعت کا ٹاپک، اور اگلا ٹاپک ہے نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں۔ اور یہ ہمارا اکثر و بیشتر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں میری نماز مجھے فائدہ نہیں دیتی، کیوں میری نماز مجھے وہ نہیں دیتی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کیوں میری نماز مجھے سکون نہیں دیتی، بے حیائی سے نہیں روکتی۔ بہت کچھ ہے جاننے کے لیے۔ کہتے ہیں نا آئینہ ہے جس میں ہماری عکاسی ہو رہی ہے، تو رب کرے کہ یہ پڑھنے کے بعد ہم اپنی نمازوں پہ کام کرنا شروع کریں، ہم اپنی نمازوں کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں۔ ابھی تک اگر اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو آپ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کریں۔ اگلا خطبہ واقعی میں بڑھیا ہوگا۔ ہر خطبہ جو ہے وہ آگے کا پیئرنگ ہے، آگے کا پیئر بنا رہا ہے، اور سننا ہوگا واقعی میں کہ کیا ہے، ایسی کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم درست کر سکتے ہیں۔ نماز تو ہم روز پڑھتے ہیں، صحیح بات ہے۔ اور بچے بھی یہ چیز، کیونکہ ہم لوگ بڑا اثر انداز طریقے سے بتاتے ہیں کہ کیوں پڑھنی چاہیے، رابطہ قائم کرنا اور یہ سب چیزیں، تو وہ بھی اکثر یہ بول سکتے ہیں کہ کیوں پھر ہمیں اتنا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، جو چیزیں آپ بتاتی ہیں دکھتی کیوں نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی معلوم ہو تب ہم پھر آگے اسے کر سکتے ہیں۔ آج کی جنریشن تو یہ سوال بہت کرتی ہے نا، اسی وجہ سے تو نماز میں بھی کمی آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے نماز کی اصل حقیقت یا اصل روح اپنے آگے تک پہنچائی نہیں، تو بچے نماز سے ہی کتراتے ہیں۔ مطلب کم و بیش، سب کا نہیں کہہ رہی، ایسے بھی ہوں گے، لیکن کم و بیش ہم نے نماز کی جو روح ہے نا اس کو آگے کنوے نہیں کیا، ہم نے نماز کو ایز اے رول آگے کنوے کیا ہے، پڑھنی ہے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ نے اس روح کو کنوے نہیں کیا کہ کیوں پڑھنی ہے اور یہ تمہیں کیا دے گی۔ حقیقتاً تم کیسے پڑھو گے، کیسے عمل کرو گے تو وہ تم میں تبدیلی لے کے آئے گی۔ تم نے اپنے اللہ سے جڑنا ہے تو تم دنیا سے خود بخود یہ دنیا تمہارے لیے فائدے مند ثابت ہو جائے گی، تم دوسری بری چیزوں سے خود بخود دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور شاید ہماری نمازوں میں اگر اثر آ جائے نا تو یہ ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، ان سب چیزوں کو بھی ہم ہیل کر سکتے ہیں۔ کور ہو جائے گا بچوں کو۔ سب سے اور آج پہلی کل بات کے یہ ہے کہ ہم نے کامیابی کو پھر دنیاوی کامیابی سے جوڑ رکھا ہے نا۔ بچے کہتے ہیں مطلب جو پازیٹیو ہی وہ آنا چاہیے ریزلٹ، نہیں آیا مان لو جیسے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، میں کب سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، ہے نا، تو یا ہمیں کیوں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہے، بچے بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ ان سے کہتے ہیں کہ کامیاب ہو جاؤ گے، ہاں، ہمیشہ کامیابی کے لیے نماز کی طرف آؤ، بلاتے ہیں، زیادہ سے تو زیادہ بھی یہی آپ نے کہتے ہیں پیپرز کے وقت میں نماز پڑھ لی، میرے تو پیپرز ہاں ہیں تو بھائی میں نماز پڑھوں گی، نفل پڑھوں گی، یہ ہوتا ہے اکثر۔ رزلٹ آنے والا ہے، رزلٹ پازیٹیو نہیں آیا، ہاں ہاں، یہ بچے میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کی، تو وہ بھی ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ نماز کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ تم جو چاہو وہی ملے گا اور اسی کے لیے نماز پڑھو، پہلے جی خود کو خالص کرو، نماز کا مقصد بتانا پڑے گا، تو یہ سوال ہوتے ہیں بچوں کے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسے دیکھیں گے۔ ابھی اسے ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔